بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عدیل احمد آزاد، اہم شخصیت کے ساتھ، اہم انٹرویو کے ساتھ اور اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کچھ ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا، جاگنا، واش روم جانا۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے آدمی معاشرے میں، سوسائٹی میں، کلچر میں، دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی کامیاب کہلائے؟ وہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ اس کے کئی حل، کئی اس کے جو ہیں جوابات دنیا نے دینے کی کوشش کی ہے۔ پنڈتوں نے، راہبوں نے، عالموں نے، فاضلوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ عیسائیت اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس وقت کہلاتا ہے، اور اس کا جو جدید فیز ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے: میٹیریلزم، یوٹیلیٹیرینزم، انڈیویجولزم اور سیکولرزم۔ مادیت پرستی، انفرادیت پرستی اور اس کے علاوہ لا دینیت اس میں آتی ہے۔ تو ان چیزوں سے عقیدہ ختم ہو گیا ہے۔ جو عیسائیت کا سابقہ عقیدہ تھا، گو وہ شرک پر قائم تھا، تثلیث کا عقیدہ تھا، خدا کے 3 حصے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن وہاں عقیدہ ضرور تھا، کوئی نہ کوئی خدا کا تصور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ضمن میں موجود تھا، تو اس پر بات ہو سکتی تھی، بحث ہو سکتی تھی۔ میں اس پر بہت ریسرچ کر چکا ہوں، بہت اساتذہ سے سن چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں۔ آدمی جب دنیا میں ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا آخری ٹھکانہ مذہب ہوتا ہے۔ اس کو کہیں نہ کہیں خدا، کہیں نہ کہیں رسول، کہیں نہ کہیں مذہب کی کوئی نہ کوئی ہلکی سی امید اگر وہ انسان ہے اور اس میں اس بات کا احساس موجود ہے کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، تو آخری پناہ گاہ مایوس انسان کی مذہب ہوتا ہے۔ تو عیسائیت نے اس کی جواب دینے کی کوشش جدید دور میں مادیت سے کوشش کی ہے، اس کی انفرادیت سے کوشش کی ہے، عقیدے کو اپنے معاشرت سے، اجتماعیت سے خارج کر کے دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ اسلام اس کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے، گو آج اس وقت اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، لیکن سب سے پاورفل اور سٹرونگ جو ایک نظریہ اور عقیدہ ہے وہ اسلام کے پاس ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے اسلام میں اپنے بندے سے کہ تو میرے ساتھ اس طرح چل، اتنا ایکچولائز ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو میرے سامنے کھڑا ہو تو یوں سمجھ کہ جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تیرے اندر تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو اپنے انٹلیکٹ، اپنی گروتھ، اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پر آ جا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں دیکھ پا رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد گناہ کرنے کی ہمت، سکت، جرأت، طاقت ختم ہو جاتی۔ آج ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ بامقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے اہم مہمان موجود ہوتے ہیں، اور یہی وہ پروگرام ہے پیغام اسپیشل ناظرین جس میں ائمہ حرمین کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، اور جامعہ ام القری، مدینہ یونیورسٹی اور اس کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی جامعات سے شیوخ یہاں پر تشریف لائے، ہم نے ان کے انٹرویوز کیے۔ اسی نوعیت کی آج بڑی اہم شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں شیخ صاحب کا ہمارے پاس تشریف لائے، پاکستان سے تعلیم پائی اور اس وقت سعودی عرب کے اہم جو عدالتی معاملات ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ کیا کرتے ہیں، کورٹس کے معاملات، وکلاء کے معاملات وہ آپ کی نگاہ میں رہتے ہیں، جالیات میں رہ چکے ہیں، اس حوالے سے ان سے بھی آپ کا ایک تعلق ہے، دعوت و ارشاد کے حوالے سے آپ کا۔ اور سب سے بڑی بات جس چیز نے مجھے متاثر کیا، میں بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں اسی نہج پر رہتا تھا اور یہی سوچتا تھا، اور آج تک یہی سوچتا آ رہا ہوں کہ اپنے معاش کو دینی تعلیم سے الگ رکھ کے سوچنا ہے۔ ہم نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس کی تبلیغ، ترویج، اشاعت کی جا سکے اور اپنے معاش کا ذریعہ الگ سے بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے میری فیوریٹ شخصیت ہے، میں بہت مشکور ہوں جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کے اس پروگرام میں۔ ابتداءً میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک تعارف جو میں نے پیش کیا وہ میری انسپریشن تھی، ایک تعارف آپ اپنا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام محمد منیر قمر ہے اور ابو عدنان میری کنیت ہے۔
میں ایک چھوٹے سے گاؤں ریحان چیمہ میں پیدا ہوا جو بھوپال والا ڈسکا اور سمبریال کے سینٹر میں بھوپال والا ہے، اس کے قریب ہے۔ کس سن میں پیدائش ہے سب؟ 1954 میں، اور بنیادی تعلیم وہی میں نے حاصل کی۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ چھوٹا سا ایک دوسرا گاؤں ہے ریحان چیمہ کے ساتھ، ہے گڈیالہ۔ گڈیالہ میں نے پرائمری پاس کی، اور پھر دوسری جانب ہے جام کے چیمہ، وہاں 2 ہائی اسکول تھے اس زمانے میں، آج کل تو میرا خیال ہے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول اور دوسرا تھا سینٹ میریز ہائی اسکول جو کرسچنز کا تھا، لیکن اس میں داخلہ ملتا تھا اور یہ معروف تھا کہ وہاں تعلیم اچھی ہے گورنمنٹ اسکول کی نسبت، پرائیویٹ ہے وہ۔ تو میں نے 3 کلاسیں وہاں پڑھی، مڈل تک وہاں پڑھا۔ مڈل کلاس کا امتحان دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اسکالرشپ دیا، لیکن میں نے اسکالرشپ کو چھوڑا اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں داخلہ لے لیا۔ یہ آپ کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے، یا کسی نے مطلب آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ یہ اسکالرشپ چھوڑ کے ادھر سے لیں؟ اس سلسلہ میں مجھے گائیڈ تو کسی نے کیا، بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا۔ ہاں، کہ تم اسکالرشپ چھوڑ کر ہمارے اسکول سے کیوں جاتے ہو؟ وہ چونکہ انگریزوں کا اسکول تھا، تو پادری جو ان کے ہیں، ایوبرٹ مجھے نام ہے یاد ہے، اس سے جب میں نے کہا کہ میں اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، مجھے دے دیجئے سرٹیفکیٹ، تو اس نے اپنے خاص لہجے میں کہا کہ تم اسکول کیوں چھوڑتے ہو؟ تمہارا اسکالرشپ لگا ہے، تمہاری عزت ہوگی، تمہیں پیسہ ملے گا، تمہیں کتابیں، جیسا کہ اسکالرشپ میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسکول کو کسی اسکول میں جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، میں اسکول کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ عیسائی، غیر مسلم، لیکن چونکہ وہ دینی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پادری حضرات ہیں، جب میں نے کہا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کہا تو پھر تم جاؤ۔ تو یہ کسی کے کہنے سے نہیں تھا، اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ کچھ طالب علموں کو پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ دینی تعلیم کے لیے، میرا ایک کلاس فیلو تھا پرائمری میں، حافظ محمد ارشد، وہ تحفیظ کے لیے روانہ ہوا، تو ساتھ ہی میں نے ارادہ کیا، لیکن وہ میرا ارادہ 2-3 سال لیٹ ہو گیا۔ وہ پرائمری کر کے چلا گیا، اور میں اپنے بڑے بھائی حاجی محمد نذیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی 5ویں پڑھ کے چلے جاؤ گے تو اپنا خط بھی صحیح طرح سے نہیں لکھ سکو گے، اور دینی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کو لکھنا آنا چاہیے، تم کم از کم مڈل کر کے جاؤ۔ تو میں نے اسی وقت، چونکہ میرے دل میں ایک یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مجھے وہاں جانا ہی جانا ہے، تو میں نے راستہ بنانے کے لیے خط لکھا پیر سید محمد یعقوب صاحب، جو اس وقت جامعہ سلفیہ کے شیخ الجامعہ تھے، یعنی پرنسپل۔ ان کو میں نے خط لکھا کہ میں اس طرح پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سامنے یہ تجویز ہے، کیا میں ایسا کروں اور آپ مجھے داخلہ دے دیں گے؟ کیونکہ معاملہ عمر کا بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میرے خط کا جواب دیا، کہا کہ آپ اپنے بھائی کی خواہش کے مطابق مڈل کر کے آ جائیں، آپ سمجھیں کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے۔ تو مڈل کر کے پھر میں جامعہ سلفیہ روانہ ہوں۔ اچھا، یہ اس دور میں آپ نے مطلب مڈل کیا، 60 کا وہ دور تھا، اور اس دور میں وہ سارا کچھ ہوا، تو کیا نہیں سمجھتے کہ آج کے دور میں بھی طلباء کو کم از کم میٹرک انٹر کر لینے کے بعد مدارس کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ گین کر سکیں؟ کچھ ہم نے دیکھا، ہم جب مدارس میں پڑھ کے دیکھا، الحمدللہ اس کے بعد یونیورسٹیوں میں پڑھے، ملک سے باہر بھی پڑھے، تو جو ایک تجربہ ہے ہمارا بہت چھوٹی عمر میں، اور اس طرح سے آپ کا اس فیلڈ میں بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو جو طلباء اسکول سے میٹرک یا اس کے بعد کالج سے انٹر بی اے کرنے کے بعد آتے ہیں، وہ شاید بہت اچھا پرفارم کر پاتے ہیں، سیکھ بھی اچھا پاتے ہیں، پھر بعد میں وہ شاید دوسروں سے زیادہ بہتر بن پاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ جب اچھی طرح سمجھدار ہو جائے اور وہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے داخل ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا ذہن بڑا ہو چکا ہے، چیزوں کو آسانی سے سمجھ لینا،
آسانی سے حفظ کر لینا، یاد کر لینا، وہ بہت چھوٹے بچے کی نسبت وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر یا ہر طالب علم یا ہر طالب علم کے پیرنٹس، والدین ایسے نہیں ہوتے کہ پڑھو، میٹرک کرو، ایف اے کرو اور اس کے بعد تمہیں بھیجیں گے۔ بچے کا رجحان بدل جائے یا وہاں جاتے جاتے والدین کا رجحان بدل جائے، اس سے ڈرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ انٹر تک نہیں بلکہ میٹرک تک بھی نہیں، مڈل تک کر کے اس کالج میں جو بھی کیا ہے اسلامی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لے، لیکن ساتھ یہ تعلیم جاری رکھے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو طالب علم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بس اب یہیں کے ہو کے رہ جائیں، وہ ساتھ ساتھ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ آج ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، 8 کلاس میں نے کر لی، مڈل کلاسز، اب میں دینی تعلیم حاصل کروں گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو بھی لے کے چلوں گا۔ آپ کے متعلق جیسا کہ ہم نے پڑھا، آپ سے سنا کہ آپ بھی آئے، جامعہ سلفیہ میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد عصری علوم بھی پڑھتے رہے اور بی اے میں گولڈ میڈل لیا آپ نے۔ بالکل الحمدللہ صحیح ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ایسے ہی ہوا کہ میں نے یہاں سے جب سرٹیفکیٹ لیا میڈل کا، جامعہ سلفیہ چلا گیا۔ جی۔ جامعہ سلفیہ میری تو مادر علمی ہے، میں تو جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت پاکستان کی بہترین جامعات میں سے ایک، اور میں کہوں گا کہ تمام جامعات سے بہترین جامعہ ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایسا ماحول ہے کہ میں دینی تعلیم کے ساتھ اپنا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں، تو چونکہ میرے ذہن میں ویسے بھی تھا، جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے اور حوصلہ افزائی ہوئی، تو میں نے ساتھ ہی وہ شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اور پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری کے ساتھ، جس سال جنرل ضیاء الحق صدر بنے تھے یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، اس سال پنجاب یونیورسٹی کا 99 کنووکیشن تھا، 99 سالہ کا، اس میں صدر ضیاء الحق تھے، اس میں نے بی اے میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ اچھا، اس دوران مطلب جب آپ جامعہ سلفیہ آ گئے، عصری علوم، دینی علوم پڑھتے رہے اور اس دور میں آپ نے وہاں سے علم حاصل کیا، باہر چلے گئے، دیگر معاملات میں رہے، اب جب آپ جامعہ سلفیہ کو دیکھتے ہیں یا وہ منظر دیکھتے ہیں، کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ اب تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اتفاق سے آج ہی جامعہ سلفیہ سے آ رہا ہوں، اپنے احباب مولانا جو پرنسپل ہیں یاسین ظفر صاحب چودھری اور پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب اور پروفیسر محمد یونس بٹ صاحب، یہ میرے ساتھی ہیں اور الحمدللہ جامعہ کو وہ چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اس وقت جامعہ کا معاملہ جو ہے وہ بہت مختلف ہو چکا ہے، بہت ترقی کر کے بہت خوبصورت اندر گارڈنز ہیں، بہترین بلڈنگ ہے اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا اس وقت جامعہ سلفیہ ہے۔ تو اب جا کے دیکھنے میں اور اس وقت کا جامعہ ذہن میں لانے میں یوں لگتا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ ہم نے صفوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، آج جامعہ کا یونیورسٹی کا ایک سٹرکچر ہے اور وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے۔ محترم جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے ابتدائی تعلیمی دور کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، خاص طور پر جب یہ فرما رہے ہیں کہ کرسچن سکول میں انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، اسکالرشپ ملنے کے باوجود، احباب کے روکنے کے باوجود وہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں آنا اور یہاں آ کر اس دنیا کو بھی آباد رکھنا، یہ بہت خوبصورت ایک کلچر کو فروغ دیتے ہوئے اسلامی کلچر میں جو ہے وہ پھر دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھا رکھ کر پڑھنا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کی منازل کو طے کرنا، جامعہ کی یادداشت کے حوالے سے کچھ وہ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب، میں بہت مشکور ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ جیسا کہ پہلے وقفے سے پہلے فرما رہے تھے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر جامعہ سلفیہ آئے، روکنے والوں نے روکا لیکن آپ نے جامعہ سلفیہ کا انتخاب کیا، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ دینی تعلیم کا انتخاب کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا تھا آپ کے ذہن میں، وجوہات کیا تھیں جو آپ کو مجبور کر رہی تھی کہ نہیں، دینی تعلیم میں جا کر وہیں پر اگر موقع ملے تو یہ تعلیم حاصل کرو، ورنہ جو ایک ترجیح ہے وہ دینی تعلیم کو ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیم چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پرائمری کلاسز میں ایک ساتھی جو ہیں وہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تو میں نے ساتھ ہی طے کر لیا کہ میں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ دینی تعلیم کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ گھرانہ دینی تھا؟ میرا گھرانہ الحمدللہ دینی تھا، صحیح العقیدہ سلفی تھا الحمدللہ۔ تو میرے والد، میرے دادا یہ اہل حدیث تھے سارے۔ اسی سے ایک شہ ملی اور اندر جو ہے کہ دینی تعلیم کی طرف جانا ہے، یا کوئی اندر کوئی ایسا جذبہ جو ہے وہ موجزن ہوا اور وہ پھر ایک چنگاری کی صورت اختیار کر گیا اور جو ہے وہ پھر آپ کو اس طرف لے آیا؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دین ہے کہ میں اس لائن میں آ گیا، ورنہ میرے گھر والوں میں سے پہلے کوئی اس لائن میں نہیں تھا۔ ہوتا نا کہ پہلے کوئی ہے تو میں اس کی دیکھا دیکھی نکلا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر جاؤ اور ہم ادھر چل دیے الحمدللہ۔ اچھا، آپ جس دور کی شاید بات کر رہے ہیں، آپ کے دوست تحفیظ کے لیے جاتے تھے، ٹوپی پہنتے ہوں گے، وہ اپنا بیگ بناتے ہوں گے گٹھری اور آتے جاتے ہوں گے۔ آج تو مولوی کو ویسے دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو وقت کی بات ہے نا۔ آج لوگ اس میں قصور مولوی کا ہے یا معاشرے کا؟ اس میں تھوڑا قصور دونوں کا ہے۔ معاشرے میں شر اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ وہ خیر اور اصحاب خیر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور مولوی اپنے آپ کو ایک ایسے خول میں، جو مولوی، سب بھی نہیں، جو مولوی اپنے آپ کو ایک ایسے خول میں بند رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک وقار، ان کا مقام، ان کا لباس، ان کا یہ، یعنی مکسنگ جو اپنے معاشرے کے افراد سے چاہیے، اس کی بجائے اپنا ایک امتیازی رنگ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا لوگ پہنتے ہیں پہنو، جیسا کھاتے ہیں کھاؤ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا ٹوپی ہے، ٹوپی پہننا کوئی عیب نہیں ہے، غیر مولوی بھی پہنتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو وہ لوگ پہنتے، اتنی تاکید کرتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی کمی جو ہے جدت کو دین کے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ یقیناً دین پہلے اور جدت اس کے ساتھ بعد۔ وہ عطا اللہ قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں کہ یہ جو معاشرے کی دیگر چیزیں ہیں، یہ ایسے شر بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، تو وہ شر جو لبادے اوڑھ کر آ رہا ہے اور جدت کی شکلیں اختیار کر کے آ رہا ہے، اور ہمارے معاشروں کو، کلچر کو، ایون اب موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے۔ تو اس جیب میں دین بھی پہنچنا چاہیے، اسی ٹول سے، اسی میڈیم سے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جب کوئی کتاب اسلام کے خلاف آتی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بات لکھی جاتی تھی، تو علماء کرام اس کا بہت اچھا جواب اپنے مضامین میں دے دیتے تھے۔ کتاب مجھے یاد ہے، اور میں نے بعض پڑھا کتابوں میں، مختلف بعد میں یونیورسٹیوں میں، کہ کامریڈ آتا تھا مولانا محمد علی جوہر کا گھروں میں، تو وائس رائے جو ہے وہ ان کی بیوی اور وہ جھگڑتے تھے کہ پہلے میں نے پڑھنا یا پہلے میں نے۔ تو یعنی اسی میڈیم میں، جس میڈیم میں شر کا مواد آ رہا تھا، اسلام کا مواد بھی پہنچ رہا تھا۔ تو علماء کو یہ میڈیم بھی اختیار کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ کچھ مضمون آ جائے،
یا کوئی چیز آ جائے تو علماء کرام یقیناً کم نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ آج بھی الحمدللہ علماء بیدار ہیں، علماء جو چیز دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف، نبی اسلام کے خلاف ہے، فوراً اس کا رد کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بعض کبار علماء جو ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں، ان کے بارے میں تو معروف ہے کہ رات کو فتنہ جنم لیتا تو سورج نکلنے سے پہلے وہ اس کا رد کر چکے ہوتے۔ جی یعنی ایسے بیدار مغز اور ہر وقت معاشرے پر اور ان چیزوں پر نظر رکھنے والے علماء گزرے ہیں، اور آپ بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کارٹونز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گستاخانہ کارٹون بنائے گئے، اس پر علماء کرام نے، حتیٰ کہ اس پر تو عوام نے بھی بہت زبردست احتجاج کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس موضوع کو ریڈیو جدہ سعودی عرب سے بالاقساط نشر کیا، پھر جدہ سے ڈیلی اردو نیوز نکلتا ہے، اس میں قسط وار شائع کروایا، اور آج الحمدللہ گستاخ رسول کی سزا کے نام سے وہ 250-300 صفحے کی کتاب پرنٹڈ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علماء جو ہیں وہ نظر نہیں رکھتے، میں تو معمولی ہوں، علماء کی نظر بڑی گہری رہتی ہے ان معاملات۔ آپ کی کتابیں صحافتی خدمات کی طرف میں آتا ہوں، اصل میں جو اس دور کے فتنے ہیں، ہم معاشرتی طور پر جس طرح سے آپ ایک اسکالرشپ کو ٹھکرا کر ایک بہت اچھے موقع کو چھوڑ کر دینی تعلیم کی طرف ہے، اب چونکہ رجحان یہ ہے، سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم بچہ وہ دیتے ہیں مدرسے کو جو ذہنی طور پر شاید اتنا اچھا نہ ہو۔ ہمارا اچھا بچہ وہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے، اس کی ٹیوشنز، اس کی یونیفارم، اس کی فیسیں، اور اس کی ہم بڑی کیئر کرتے ہیں کہ، اور جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر شاید اتنا وہ بچہ ایکٹیو نہیں ہوتا، ہم وہ مدرسے میں مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ یہ یہاں ہاں آپ جیسے یہ رجحان پایا جاتا ہے، اور پھر ہم مولوی سے، مدرسے سے، منبر و محراب سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، دیکھیں جی یہ معاشرے اس نہج پر بھی ہمارے ہاں شاید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس بات پہ کام کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ دین حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے کانا، اندھا، یا کسی نہ کسی اعضائے جسمانی میں سے کسی جسم سے اپاہج، اس طرح کا بچہ مدرسہ میں دیا جائے۔ سر بہت کم آپ کو یونیورسٹیوں میں نابینا پروفیسر ملیں گے، آپ کو بہت کم کوئی نابینا ڈاکٹر ملے گا، نابینا انجینئر، آپ کو مولوی نابینے یہیں شہر لاہور میں ڈھونڈ لیں، سینکڑوں مل جائیں، یقیناً مل جائیں گے۔ تو یہ والدین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ دین کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کے جو بچہ انگلش اسکول میں جانے کے لائق نہیں اسے دین میں ڈال دو، بلکہ کامل، مکمل، صحیح، خوبصورت، سمجھدار بچہ جو ہے وہ دین پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ دین سیکھے اور لوگوں کو آگے دین سکھلائے۔ تو یہ یعنی اس نہج پر بھی ہمیں اس طور پر کام کرنا چاہیے، والدین کو توجہ دلانی چاہیے۔ تعلیم کا مرحلہ آپ کا کہاں تک پہنچا؟ وہاں سے آپ جامعہ سلفیہ آئے، جامعہ سلفیہ میں کوئی اس دور کے اہم اساتذہ جو یاد رہتے ہوں، یا اس دور کا جو ایک سارا سلسلہ ہے؟ میں اسکول کو چھوڑ کر جامعہ سلفیہ میں پہنچا تو اساتذہ کرام میں سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سید پیر سید یعقوب صاحب، وہ سید تھے، اور ہمارے یہاں عموماً پیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مجھے جاتے جاتے شک گزرا، مخصوص ہے خاص لوگوں کے طبقے سے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے پیر صاحب، اور یہ سلفی جامعہ سلفیہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ سید ہونے کے حوالے سے پیر صاحب کہلاتے ہیں۔ تو وہ شخصیت جاتے ہی پھر حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، حافظ قرآن تھے، ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا، ان سے کچھ سیکھنا، یہ سارے مواقع ملے۔ حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ میں ہیں، اور ہمارے اساتذہ میں سے اکثر اساتذہ فوت ہو چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ البتہ میرے اساتذہ میں سے حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی، شیخ الحدیث، مفتی جماعت، آپ کے شہر لاہور میں مقیم ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر کو دراز فرمائے اور انہیں صحت و عافیت سے رکھے، بہت بڑے فاضل ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہیں،
اور محدث روپڑی کے شاگردوں میں سے ہیں، حافظ عبداللہ محدث روپڑی۔ اسی طرح اساتذہ کرام کی فہرست جو ہے وہ کافی ہے، تو یہاں سے وہاں منتقل ہوا اور اللہ رب العزت توفیق دی اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات میرے لیے خاص طور پر بڑی اہم ہے، میں چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اسی مدرسہ سے پڑھا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق بخشی، ملکی جامعات سے پڑھا، بیرون ملک گیا، تو مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے اور آپ نے ان سے استفادہ کیا، کچھ ان کے ریکارڈز جو ہیں وہ دروس ریکارڈ کیے، پھر انہیں لکھا اور پھر وہ مختلف دینی رسائل میں چھپے بھی۔ ان سے استفادہ کس طرح کا رہا اور وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا لکھنے کا؟ اور لکھنے کا جہاں تک تجربہ ہے وہ الحمدللہ آپ کی کتب کی طرف میں آتا ہوں، لیکن میں یہ وہ صرف یہ بتانا کہ اس تجربہ سے پہلے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا جرائد اور مجلات میں، الحمدللہ، بلکہ میں پہلی کلاس میں ابھی تھا، جامعہ سلفیہ کی پہلی کلاس میں، تو میرا ایک مضمون جو پہلا مضمون کہا جا سکتا ہے 4 قسطوں میں ہفتہ روزہ اہل حدیث کے 2nd پیج پر شائع ہوا۔ تو لکھنے کا چونکہ مجھے وہ تھوڑا سا تجربہ ہو گیا تھا، مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے شیخ الحدیث کی حیثیت سے، اور میں ابھی نیچے کی کلاسوں میں تھا، ظاہر ہے کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور کچھ کتابیں اور بھی، تو میں نے ان سے اس انداز سے استفادہ بھی کیا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، اور ان کا درس جو ہے وہ میں پابندی کے ساتھ ریکارڈ کر لیتا، سنتا، ریکارڈ کر لیتا، پھر کیسٹ سے سن کر اس کو پیپر پہ اتارتا، اور پھر اس کو ایڈٹ کر کے، چونکہ بولنا اور بات ہے لکھنا اور بات ہے، اس کی تحریری شکل تیار کر کے ہفتہ روزہ اہل حدیث لاہور میں بھیجا کرتا تھا۔ اور الحمدللہ سورۃ الحجرات کی تقریباً پوری تفسیر جو ہے وہ انہوں نے کئی قسطوں میں بیان فرمائی، اور میں نے اس کو بھیجا اور شائع ہوئی۔ آخری چند آیات رہ گئی تھیں تو کسی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا، ان آیات کی تفسیر شامل کر کے میں نے، تاکہ صورت مکمل ہو جائے، اس کو چھاپنے کا ارادہ کیا، اور چھاپنے کے لیے میں نے اس وقت کے ایک معروف عالم اور صاحب علم شخصیت کو دیا، کیونکہ ہم تو طالب علم تھے کہ چلے یہ ہمارے لیے چھاپ دیں۔ سوء اتفاق کہیں کہ وہ مسودہ ان سے گم ہو گیا، مسودہ ہی گم ہو گیا، جو اسکرپٹ کہہ لیں، تو وہ تو گم ہو گیا، لیکن مجھے الحمدللہ اخبار سے وہ مسودہ مل گیا اور میرے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مجھے ان سے اس طرح قرآن کی تفسیر کا استفادہ کرنے کا موقع دیا تھا۔ اچھا، اس دور میں جس طرح شیخ صاحب جلال پور سے لائے گئے، یہ بس اوقات اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ 1 سال کے لیے ہی لائے گئے تھے، یا مطلب یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے، اگر آپ اس کا مطلب کوئی اس طرح کا، وہ ایسا نہیں، یا وہ آئے تھے اور چلے گئے واپس؟ ہوتا ایسا ہے کہ کوئی لایا نہیں جاتا، ضروری نہیں ہے۔ مثلا مدرسے میں ایک شیخ الحدیث مسلسل پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے رہے، اس شیخ الحدیث محترم نے استعفیٰ دے دیا اور مدرسہ بدل لیا، ظاہر ہے کہ ان کی سیٹ کو پر کرنے کے لیے انہیں کوئی دوسرے شیخ الحدیث تلاش کرنا ہوں گے، اس انداز سے وہ لائے گئے ملتان سے، جلال پور پیروالا سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک محدث ایک جگہ حدیث پڑھانا شروع کرے، وہ آخر عمر تک وہاں رہے، کبھی کبھی اختلاف، نظریاتی اختلاف یا کچھ کہیں ادارتی اختلافات ہو جاتے ہیں، کبھی وہ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان سے معذرت کر لی جاتی ہے، تو ایسے میں یہ کبھی کبھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ نیچرل باتیں ہیں، جیسے کہ اسکول و کالج میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے۔ جی، اچھا، ہم بریک پر جائیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے، چونکہ پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک ریڈیو کی زندگی، پھر کتب ہیں، پھر ٹی وی کے پروگرامات ہیں، پھر ہم پاکستان سے نکلتے ہیں باہر، تو صرف یہ کہ جامعہ سلفیہ میں کون سے کوئی اس دور کا کسی استاد کے حوالے سے کوئی اہم واقعہ جو آپ پیش کرنا چاہتے ہوں، کسی طالب علم کے حوالے سے، اپنی جامعہ سلفیہ کے تعلیمی دور کے حوالے سے؟ جامعہ سلفیہ کے تعلیمی دور کے دوران اساتذہ
اور ہمارے ساتھی یعنی طالب علم، کلاس فیلوز اور جو جونیئر تھے، سینئر تھے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ تھے، اس زمانے میں بے شمار واقعات پیش آئے. اب ان سب واقعات میں سے کس کو منتخب کیا جائے؟ اس دور کے آپ کے ہم اثر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ گیموں کے بڑے شائق تھے اور بڑی گیمیں کھیلا. صحیح بات ہے کہ میں گیم کھیلا کرتا تھا، اور والی بال ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ کے نام سے جو آج کل فوبیا ہوا ہے، اس طرح بھی نہیں تھا. کرکٹ ہماری دیسی طریقے کی ہوتی تھی، وہ بھی کھیل لیتے تھے، ویٹ لفٹنگ میں کیا کرتا تھا. تو اس طرح گیمز میں الحمدللہ اپنے طالب علمی کے دور میں حصہ لیتا رہا، اور اس کا فائدہ مجھے آج تک ہو رہا ہے الحمدللہ. ناظرین، ایک مولوی، ایک اسکالر، ایک ویٹ لفٹر، ایک گیم کھیلنے والا اور ایک انٹرنیشنل سطح کا اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید. مولانا محمد منیر قمر صاحب سے گفتگو جاری ہے. بڑی اہم باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے تجربات سے. مولانا صاحب، میں وقفے سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ کوئی اہم واقعہ زمانہ طالب علمی میں یا اس دور میں آپ نے دیکھا ہو، کسی مشہور عالم، مشہور استاد، مشہور خطیب کا کوئی، تو آپ ذہن میں تو ارشاد فرمائیں. اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ساتھی طالب علم جو ہیں، ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ لمبا عرصہ گزرا، بے شمار واقعات ہوئے، اہم بھی غیر اہم بھی. البتہ عام علماء کرام میں سے خاص طور پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. عام اس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ استاد نہیں تھے آپ کے؟ نہیں، میرے باقاعدہ استاد نہیں تھے. یعنی وہ اس طور پر آپ ہاں جی، وہ میرے باقاعدہ استاد نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو چکے تھے جب میں پڑھ رہا تھا. تو ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ تقریر کے دوران کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نے کبھی دوسرے موقع پہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تقریر کے دوران پانی پیا ہو یا مانگا ہو. ایک تقریر کے دوران ظاہر ہے کہ ان کی آواز، ان کی گرجدار جو انداز تھا، اس میں پانی کی حاجت ہو جائے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. انہیں پانی کی حاجت ہوئی، تقریر وہ اردو میں فرمایا کرتے تھے، معروف بات ہے. تو جیسے انہیں ضرورت پڑی پانی کی تو فوری طور پر پنجابی میں کہا، پانی دا گلاس جو میں کہ کربلا تو نہیں تقریر کر رہے. واہ واہ. تو اس طرح ان کا پانی طلب کرنا اور پنجابی میں یہ کلمات کہنا اپنی جگہ ایک بہترین سما باندھ کے. وہ ظاہر ہے اس دور میں ایک ان کا ایک جو ان کا بہت بڑا مقام تھا، خطابت میں ایک ان کا نام، اور وہ پھر جس درجے کے آدمی تھے. اسی طرح کے اور علماء سے انسپائر ہوئے خطابت کے میدان میں؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے خطابت کے میدان میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ سے بہتر خطیب بحیثیت خطیب، اور وہ تو الحمدللہ خطیب تھے، ادیب تھے، سیاستدان تھے، مقرر تھے، مصنف تھے. ان میں تو الحمدللہ بے شمار خوبیاں تھیں. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے بہترین جو مقرر تھے وہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالی. جی شیخ صاحب، تعلیم پالی اور جامعہ سلفیہ سے آپ جب فارغ التحصیل ہوئے اور تحصیل علوم کے بعد کس طرف کا رخ کیا اور کہاں پہنچے؟ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے گاؤں آ گیا، ریحان چیمہ. والدہ محترمہ نے کہا کہ بڑے اصرار کے ساتھ کہا کہ اب کچھ عرصہ ہمارے پاس رک جاؤ، کچھ کھاؤ پیو، یعنی دیسی گھی کھاؤ، دیسی خالص دودھ پیو. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے. آمین. یہ ان کا پیار تھا، ان کی محبت تھی. کہا کہ کچھ عرصہ اب رک جاؤ، کدھر بھی نہیں جانا. کچھ عرصے کے بعد فیصل آباد سے مجھے میرے ایک ساتھی تھے ریاض احمد خان، آج کل وہ یو اے میں ہیں اور ایک عرصے سے وہاں ہیں،
خرفقان شری کورٹ میں کام کر رہے ہیں. وہ آئے اور کہا کہ آپ کو فیصل آباد میں چودھری عبدالسلام صاحب بلا رہے ہیں. ان کی سائزنگ فیکٹری تھی، اعلیٰ سائزنگ فیکٹری نام سے. تو وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں پڑے ہوئے ہو، یہاں کوئی کام کرو. تو میں نے غالباً 3 مہینے کچھ ایسے کام کیا، اور چونکہ میں نے پیپرز وغیرہ دے رکھے تھے مختلف جگہوں پر اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے اپلیکیشنز. تو ایک جاب اسلام آباد میں اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر یونیورسٹی بورڈ، اس کی ویکینسی تھی. وہ مجھے کہا کہ یہ آپ کے لیے موجود ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی 1-2 دن کے اندر اندر دبئی سے میرے بھائی نے میرا ویزا بھیج دیا. اب مسئلہ بن گیا کہ یہ پوسٹ بھی اچھی ہے اور یہ ویزا بھی ہے، اور ویزا دبئی کا ان دنوں بڑا نام تھا. اب میں نے اپنے والدین سے بھی مشورہ کیا، دوست احباب سے بھی مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو مجھے زیادہ مشورہ یہ ملا کہ دبئی جاؤ، دیکھو، اگر کسی وجہ سے وہاں دل نہ لگے تو واپس آؤ. تو پھر یہ سروس ہے، کوئی ایسی اور انشاءاللہ مل جائے گی، تمہارے پاس ڈگری ہے، یہ ہے وہ. تو میں نے دبئی کا سفر اختیار کر لیا. وہاں کچھ عرصہ میں کوئی جاب حاصل نہیں کر سکا، اور اس کی خاص وجوہات تھی کہ جابز مجھے کئی آفرز آئیں، لیکن وہ جاب جو ہیں وہ کہیں مشکوک، کہیں حرام، کہیں کچھ اس طرح کی تھیں. تو میں نے وہ کسی میں دلچسپی نہیں رکھی، کیونکہ ہمیں تو الحمدللہ عادت ہے اور کوشش ہے کہ صرف حلال کھائیں. تو بالآخر الحمدللہ مجھے سعودی عرب کی طرف سے قائم ایک کورٹ ہے، شری کورٹ، القوین اسٹیٹ میں، UAE القوین اسٹیٹ میں شری کورٹ ہے. وہاں سے الحمدللہ سروس مل گئی. یعنی میں کام تو کر رہا تھا UAE میں، لیکن تھا سعودی عرب کے تابع، منسٹری آف جسٹس، وزارت العدل. تو وہاں میں نے کام الحمدللہ سرکاری طور پر شروع کر دیا، اور ساتھ ہی دعوت و ارشاد کا، جو کہ میں نے پہلے شاید ذکر کیا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میرا روزگار جو ہے اس کا تعلق دینی تعلیم سے نہ ہو. تو روزگار جب مجھے اس طرف مل گیا تو ساتھ ہی الحمدللہ دینی خدمات، دعوت و ارشاد کا کھاتہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ شروع کر دیا. اس آپ کی ساری گفتگو سے میں نے 2 چیزیں اخذ کی. ایک تو جب 8-10 سال کا ایک پورا وقت گزار کے بچہ گھر آتا ہے اور ماں کو ملتا ہے، تو یہ وہ ایک مسافر بیٹے اور ماں کا تعلق جو ہے یہ بڑا ایک وہ بہت تعلق ہوتا ہے. سارے بیٹے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو پردیس میں رہتا ہو اور وہ پھر آئے، اور دوسرا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ کے فارغ رہنا، یا کوئی بھی تعلیم پا لینے کے بعد گھر آ کے فارغ رہنا، یہ ایک ہو سکتا ہے ماں کے لیے بہت اچھا دور ہو، لیکن اس آدمی کے لیے اور معاشرے میں اس کے متعلق پتہ نہیں اب یہ اس کو نوکری ملے گی، کہاں جائے گا، کیا کرے گا. ذرا اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذرا آپ تھوڑی سی رہنمائی. آپ ٹیلنٹڈ تھے، آپ کو موقع مل گیا، سارا کچھ بہت. آج کے دور میں چونکہ بے روزگاری کا دور ہے، بہت تعلیم یافتہ لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہیں، تو کیا مایوس ہو جانا چاہیے یا پھر پر امید رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ مایوسی تو ویسے گناہ ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اللہ رب العزت فرمائے کہ مسلمان تو مایوس نہیں ہوتے. اگر کسی کو ایسا موقع ملتا ہے، مثلا تعلیم سے فارغ ہوا اور وہ اپنے گھر آ گیا، اب ماں کی محبت اسے کچھ دن، کچھ مہینے اگر روکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے روکنے سے رک جائے، انشاءاللہ اسے اچھا جاب بھی مل جائے. یہ ماؤں کی دعائیں جو ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور بیکار رہے. اگر کسی کو قریب میں کام ملتا ہے، کام کرے، کوئی حرج نہیں ہے. والدہ کے ساتھ رہنے کا اگر موقع ملتا ہے، یہ تب ہے کہ جب آدمی کو سروس پر دور ملے اور والدہ چاہے کہ کہیں دور جانے سے پہلے کچھ عرصہ ہمارے پاس رہ لو، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت. اچھا مولانا صاحب، دبئی پہنچ گئے، کام کا آغاز کر دیا. دبئی سے آپ نے پھر کچھ پروگرامات بھی کیے شمال اسٹوڈیو سے، اور وہ پروگرامات بہت گلف میں مقبول و معروف ہوئے. تو میڈیا میں آنے کا جو ایک اتفاق ہے وہ وہیں سے ہوا.
تو وہ کس نوعیت کا پروگرام ہوتا تھا اور وہ کس طرح سے آپ نے وہ شروع کیا؟ وہ میڈیا میں چونکہ جرائد و مجلات جو ہیں یہ بھی آتے ہیں، اس اعتبار سے تو میں کہوں گا کہ میں میڈیا میں جامعہ سلفیہ کے پہلے سال میں داخل ہو گیا تھا، میرا مضمون شائع ہوا اور اس کے بعد سلسلہ وہ چلتا رہا، اور میں ابھی جامعہ میں ہی تھا، اور ایک کتاب رمضان المبارک روحانی تربیت کا مہینہ، چھوٹا سا ایک رسالہ تھا، وہ میں نے شائع کیا الحمدللہ، اور جامعہ سے فارغ ہونے سے پہلے ایک سال تقریباً جامعہ میں رہتے ہوئے ہم نے ایک مجلہ نکالا تھا، ما نما الہلال، میں اس کا مدیر اعلیٰ یا چیف ایڈیٹر کہہ لیں میں تھا، اور ہم وہ مجلہ الحمدللہ ہر مہینے تیار، اتنا وہ عام نہیں ہوتا تھا، مجلہ مضمون تیار کیے، سلیکٹ کیے، ایڈٹ کیے، اور اس کو تیار کر کے دارالمطالعہ کی میز پہ رکھ دیا، ایک کاپی صرف، یعنی ہمارا وہ اپنی ٹریننگ تھی، اس اعتبار سے وہ مجلہ نکلتا رہا، اور اس کا سالانہ جو نمبر نکالنا تھا وہ اتفاق سے ماہ ربیع الاول میں آ گیا، تو ہم نے سوچا کہ اس کا جو سال نامہ یا اسپیشل نمبر ہے وہ سیرت کے موضوع پہ نکالیں، کیونکہ معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو اس پر اپنے طالب علم ساتھیوں سے، اپنے اساتذہ سے مضامین لیے، جمع کیے، ترتیب دیے، اور ہم نے آئینہ نبوت کے نام سے ایک کتاب شائع کی، اور وہ کتاب الحمدللہ اب تک بھی ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے، تو اس اعتبار سے تو میں میڈیا میں طالب علم میں داخل ہوں، پرنٹ میڈیا میں طالب علم کے زمانے سے پہلی کلاس سے شامل ہو گیا تھا، یہ اب رہا پرنٹ میڈیا بھی ہے اور تصنیف و تالیف کا وہ بھی، ہاں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ دبئی میں درس و تدریس شروع کی، اور مختلف مساجد میں اپنے دروس جو ویکلی ہوتے ہیں وہ شروع کر دیے، اسی دوران ہمارا جس شہر میں میں تھا اور جس شہر میں یہ شرعی کورٹ تھا، اسی شہر میں ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ تو تھا پہلے سے، لیکن اس میں اردو سروس کا آغاز ہوا، باقاعدہ کسی نے شمال اسٹوڈیوز کے نام سے اس میں کچھ ہائر کیا، 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے ڈیلی، پھر 3 گھنٹے، یعنی سروس عربی تھی ساری، تو یہ اس نے کیا، کچھ دن وہ چلا، تو ہمارے جو جج ہیں وہاں تھے، اور آج کل وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، انہوں نے سنا، چونکہ ان کا پروگرام نشر ہوتا تھا پہلے سے، انہوں نے سنا کہ یہ تو کہیں اردو بھی شروع کر دیا انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں وہاں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے توجہ دلانے سے میں نے کہا کہ میں تو وہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں، آپ ایسے کریں کہ انہیں کہیں کہ ہمارے پاس اردو والا بندہ ہے، تو اگلے دن مجھے کہنے لگے کہ جاؤ فلاں فلاں آدمی ہے، مدیر اسٹوڈیو جو ہے، مدیر اذاعہ، اس کے پاس جاؤ، اور میں نے اس کو بات کی، وہاں گیا، اور سلسلہ جو ہے الحمدللہ شروع ہو گیا، اور میں نے روزانہ پروگرام دینا شروع کر دیا، وہاں سے ڈیلی پروگرام، کیونکہ میرے اور ریڈیو میں کوئی زیادہ ڈسٹنس نہیں تھی، ڈیلی تیار کرنا، ڈیلی جا کے ریکارڈ کر دینا، اور ڈیلی وہ نشر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلا پروگرام جو ہے اس وقت میں نے دیا جب کہ حج قریب آ رہا تھا، تو حج کے موضوع پر جو ہے وہ میری بہت ساری قسطیں نشر ہوئیں، جو آج سوئے حرم کے نام سے 350-400 صفحے کی کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے، الحمدللہ۔ تو اس طرح ریڈیو کے ساتھ منسلک ہوا، اور ام القوین ریڈیو سے 14 سال میرے وہ سلسلے چلتے رہے۔ میں مخل ہو رہا ہوں جی، یہ کہ لیکچر ٹائپ پروگرام ہوتا تھا یا ٹاک کرتے تھے آپ؟ نہیں، وہ لیکچر ٹائپ ہوتا تھا، اور لیکچر ایک ہوتا ہے کہ ایک دن ایک، اگلے دن ایک ٹاپک، میں ایسے نہیں کرتا تھا، میں نے حج کا موضوع شروع کیا، پورا کمپلیٹ کر کے پھر کوئی دوسرا موضوع لیا، اسی طرح رمضان آیا، رمضان کا موضوع شروع کیا، ربیع الاول آیا، وہاں سے پھر سیرت کا موضوع شروع کیا، اور اسی طرح نماز کا موضوع شروع کیا، اور نماز کے موضوع پر الحمدللہ تقریباً 750 قسطیں مختلف مواقع پر میں نے نشر کی،
اور وہ آج الحمدللہ 3 جلدوں میں 3 جلدوں کا پورا سیٹ جو ہے نماز نبوی کے نام سے پرنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ہم اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کی کتابوں کے حوالے سے اور دوسری طرف نکل گئے، تو ناظرین اس پروگرام کی اگلی قسط میں ہم مولانا صاحب سے کتابوں کے حوالے سے اور بیرونی اسفار اور بیرونی جامعات میں، اور خاص طور پر ایک بڑا اہم چیز ان کی شخصیت کے حوالے سے میرے سامنے آئی ہے، جب بیرون ملک خاص طور پر سعودیہ میں مقیم جو ہمارے طلباء کرام ہیں وہ ان کی خاصی تعریف کرتے ہیں ان کی شخصیت کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم ایک اسلامک میڈیا کے حوالے سے، میڈیا ہاؤس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے، پیغام ٹی وی کے نام سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت، شرف اور مقام بخشا ہے معاشرے میں، بلکہ گلف سے ہمارے پاس اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے۔ تو آپ ایک چھوٹی سی یہاں پر ہمیں تجویز دیں گے اور پھر ہم اس پر باقاعدہ اگلی قسط میں اس پر بات کریں گے۔ تو آج کے دور میں اسلامی میڈیا کو کن خطوط پر کام کرنا چاہیے کہ وہ مؤثر ہو سکے معاشرے؟ آج کے دور میں میڈیا میں جو خطوط ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہیں، لیکن اس میں چیلنجز ہیں، چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو ایک ایک کر کے لیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے نوجوان نسل ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ بزرگ سدھر جائے، اور بزرگ کا دماغ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ سدھرنے کی طرف نہیں آ رہا، وہ سدھارنے کے چکر میں رہتا ہے۔ نوجوان نسل ہے، ذہن کچھ خالی ہوتا ہے اور اس میں قبول کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے۔ آپ کے میڈیا کو ان پر اسپیشل فوکس کرنا چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو سدھارا جائے، اور خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر ایک خاتون سدھر جائے تو سمجھیں کہ ایک خاندان سدھر گیا۔ ایک خاتون نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان کی بنیاد ہے۔ کل کو وہ ماں بنے گی، کل کو وہ دادی بنے گی، دانی بنے گی۔ تو نوجوانوں کو اور خواتین کو ان کو فوکس کریں، اور باقی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ پیغام ٹی وی میں بہت اچھے انداز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چل رہے۔ مولانا صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور ناظرین آپ نے دیکھا بڑی خوبصورت باتیں مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، خاص طور پر اپنے پاکستانی جو ان کی تعلیمی اوقات ہیں، تعلیمی دورانیہ ہے، اور پھر فراغت تک کی انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی، اور ابتدا ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا جب یہ جامعہ سلفیہ میں تھے، تو اس دور کے مضامین اور پھر بعد میں ان کی کتابی شکل اور دروس کو ریکارڈ کرنا، لکھنا، یہ دروس ریکارڈ کرنے کا ناظرین ایک بہت شاندار شغف ہوا کرتا تھا اس دور کے اسٹوڈنٹس میں۔ اساتذہ کے اسباق لکھا کرتے تھے، دروس لکھا کرتے تھے، اور پھر اس لکھنے میں اور پھر اس کو ریکارڈ کرنے میں بار بار سننے سے رسوخ ہوتا تھا علم کے اندر، اور پھر چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جاتی تھیں۔ بہرحال مولانا صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کی اگلی قسط میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ اس انٹرویو کی پہلی قسط ہے، اگلی قسط میں جب ہم جائیں گے تو ان کے جو دیگر معاملات ہیں بیرون ملک سے جن کا تعلق ہے، دبئی میں مقیم رہے، وہاں سے ریڈیو کے ذریعے دعوت و ارشاد کا کام کیا، سعودی عرب گئے، جالیات میں کام کیا، کورٹس کے حوالے سے ٹرانسلیشن اور ترجمانی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، پھر وہاں پر مقیم جو جامعات میں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے طلباء مجھے ملے جنہوں نے مولانا صاحب کی ایک اور شخصیت کے اور رخ سے متعارف کرایا، ان سب پر بات کریں گے۔ 125 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں، 100 سے زیادہ طبع ہو چکی ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے ان کی شخصیت کا، اس پر بات کریں گے۔ پھر بڑی اہم کتابیں ہیں، اہم کتابوں کے حوالے سے بھی وہ جو فرمائیں گے اس پر بات کریں گے۔ فقہ الصلاح ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اپنی طرز اپنی نوعیت کی بڑی شاندار کتاب ہے، میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ اگلے پروگرام میں نئی باتوں کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔